الحمد لله الحمد لله الذي أبدع السماوات والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل ملائكة المقربين إلى يوم الدين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحكم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ اللہ وحدہ لا شریک جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب مکرم رسول معظم باعث تخلیق کائنات باعث ارض و سما حضور خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد ذوی الاحتشام واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و سامعات و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری اس نشست کا موضوع جس کی تشہیر کی گئی نفس کی آزاد نفس کی خفیہ چالیں اس سے متعلق ہے، اور یہ ایک انتہائی اہم ترین موضوع ہے، اور اس موضوع پر ڈائریکٹ بات کرنے سے پہلے اس کی تمہیدی گفتگو اور اس کی تمہید جو ہے وہ پتہ ہونی چاہیے، اور یقین کریں کہ اس موضوع کی تمہید ہی اتنی بڑی ہو سکتی ہے کہ پورا بیان اور پوری نشست جو ہے وہ اس پر ہو جائے۔ اسی وجہ سے میں نے اجازت لی کہ اس کو آپ 2 ہفتوں میں اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نفس کی بنیاد اور یعنی نفس کی معلومات سے پہلے جو ہے نا مقام نفس انسان اس حوالے سے جو ہے وہ تفصیل پتہ ہونی چاہیے کہ انسان ہے کیا چیز، اور انسان حقیقت انسان کیا ہے، اور لفظ انسان کا جو اطلاق ہے وہ کس کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اگر اس کو ہم قرآن کریم کی روشنی میں دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں سے فرمایا تھا کہ میں ایک پیکر بنانا چاہ رہا ہوں، ایک انسان بنانا چاہتا ہوں، اور اپنی جو ہے اللہ تعالیٰ نے قدرت کا اظہار فرمایا، اور وہ پیکر جو ہے ایک بجتی ہوئی مٹی سے بنے گا، اور بودار مٹی اور کالی سیاہ مٹی سے جو ہے وہ بنے گا۔ میں اس کو بنانے کے بعد اس میں اپنی روح پھونکوں گا، اپنی طرف سے ایک روح پھونکوں گا۔ تو جب یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اور انسان کی تخلیق کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اس چیز کا اظہار کیا، یہ قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر ہے۔ یہ میرے سامنے جو مقام ہے وہ سورہ حجر ہے، اور سورہ حجر کی آیت نمبر 26 جو ہے اس پر بیان کی ہے میں نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر یہاں پر کیا۔ تو اگر اس کی ڈیٹیل کے اندر جاتے ہیں اور انسان کی ارتقائی منازل کو اگر دیکھتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں تو نفس کی حقیقت کھل کر ہمارے سامنے آتی ہے،
اور اس حقیقت کو سمجھے بغیر آپ نفس کی اقسام بیان کرتے رہیں، اس کے علاج بیان کرتے رہیں، اس کا کوئی فائدہ خاص طور پر نہیں ہو سکتا۔ تو انسان دو، اگر ان آیات کی روشنی میں دیکھیں تو دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ویسے تو انسان کو کہا گیا ہے کہ یہ جامع العالمین ہے، یہ تمام عالمین کا جامع ہے، اور امام قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر لکھی بیضاوی شریف، اور اس کی تفسیر کے اندر عالمین کی تفسیر کرتے ہوئے شیخ زادہ نے لکھا کہ انسان یہ عالم صغیر ہے، یعنی پوری دنیا جو ہے وہ اس چھوٹے سے عالم کے اندر جمع ہوئی ہوئی ہے۔ اور اس کے اوپر صوفیانہ تبصرہ کرتے ہوئے بڑی خوبصورت بات عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے الابریز شریف کے اندر لکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا یہ کہنا کہ انسان جو ہے وہ عالم صغیر ہے، یہ بات غلط ہے، بلکہ انسان تو یہ عالم کبیر ہے۔ تم اس کے جو 4-5 فٹ 7 فٹ کا ڈھانچہ ہے، اس کو دیکھ کر آپ کہتے ہو کہ یہ عالم صغیر ہے، تو یہ کہنا تو غلط بات ہے، کیونکہ انسان در حقیقت عالم کبیر ہے، اور ایسا عالم کبیر ہے کہ پوری دنیا اس کے اندر جمع ہوئی ہوئی ہے۔ جو چیزیں پوری دنیا میں نہیں پائی جاتی، اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں انسان کے اندر جمع کی ہیں۔ تو انسان ایک عالم کبیر جو ہے صوفیہ نے فرمایا ہے، اور محققین علماء نے اس کو عالم صغیر سے تعبیر کیا ہے۔ دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، اعتبار الگ الگ ہو جاتا ہے۔ تو اس انسان کی جو ارتقائی منازل ہیں، اور اس کے اوپر ہی اسی کی بنیاد پہ آج جو ہے وہ ایتھیزم چل رہا ہے، اسی کی بنیاد سے جو ہے وہ کیا نام ہے ایتھیزم کے ساتھ لبرلزم شروع ہو جاتا ہے۔ لبرلزم کی ارتقائی منازل پہ چلے جائیں تو وہ الحاد کی طرف چلے جاتے ہیں، ایتھسٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ انسان کی بنیادی جو حقیقت ہے اس کو سمجھنے سے عاری ہوتے ہیں۔ اگر انسان کی بنیادی حقائق کو سمجھ لیا جائے قرآن کے نظریات میں اور قرآن کے لب و لہجے کے اندر اور قرآن کی ہدایات کے اندر، تو یقین کیجئے کہ ساری چیزیں جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ انسان یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایک انسان مجموعہ ہے قوت بہیمیت کا، قوت بہیمیت، اور دوسری اس کے ساتھ ہے قوت ملکوت یا ملکی قوت۔ ان دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ انسان کی قوت بہیمیت کا نمائندہ نفس ہے، اور قوت ملکوتی کا نمائندہ روح ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان دونوں چیزوں کو بیان کیا ہے کہ ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے بنایا، اور وہ کھنکتی ہوئی مٹی، بجنے والی مٹی، اس کے ساتھ جو ہے وہ کالی سیاہ مٹی بھی ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں یہاں پر کیا ہوا؟ کھنکتی ہوئی مٹی کس چیز کو کہتے ہیں؟ فرمائے کہ ایک جو ہے وہ سیلان آور مادہ، ایک آپ جب جو ہے کیچڑ میں جو ہے مٹی کے اوپر پانی بہائیں تو وہ گیلی ہو جاتی ہے اور بہنے کے قابل ہو جاتی ہے، کیچڑ کیچڑ سی وہ بن جاتی ہے۔ فرمایا کہ یہ مٹی جب سوکھ جائے تو اس کے اوپر جب آپ انگلی ماریں گے تو یہ بجتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مٹی کو لیا اور اس مٹی کو ایک طویل عرصے پانی میں ڈال دیا، اور اس کو تعبیر کیا حمائم مسنون سے۔ اس کھنکدار مٹی کو جب پانی میں ڈالا، ایک طویل عرصہ اس مٹی کے اوپر گزرا تو یہ مٹی سیاہ ہو گئی، اور اس سیاہ مٹی کے اندر بو پیدا ہو گئی۔ جب اس سیاہ مٹی کے اندر بو پیدا ہوئی تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کے اندر اپنی روح پھونکیں گے۔ اب یہاں پر جو سمجھنے والی باتیں ہیں اور غور کرنے والی باتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں کے سامنے اس بات کا ذکر کیا کہ میں جو ہے ایک انسان بنانا چاہ رہا ہوں اور میرا ارادہ یہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وہاں پر اس چیز کو، اس معاملے کو ادا کرنے کے لیے جو الفاظ یہاں پر قرآن کریم کے اندر آئے وہ بڑے جو ہے وہ قابل توجہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ انی خالق بشرا من صلصال، انی خالق بشرا، میں ایک بشر بنانا چاہتا ہوں، پیکر بشری بنانا جو ہے میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں پیکر بشری بناؤں۔ اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بشر کا لفظ ذکر کیا ہے، انسان کا لفظ ذکر نہیں کیا۔ یہ بڑی قابل توجہ چیز ہے کہ انی خالق الانسان نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ انی خالق بشرا، میں ایک بشر بنانے والا ہوں اور بشر بنانے کا میرا ارادہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ بشر کس چیز کا نام ہے؟ بشر کیا ہوتا ہے؟ عام طور پہ اردو کے اندر، عربی کے اندر بشر جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ ایک
جو ہے مجبوری کی وجہ سے ہم اردو کے اندر یا عربی کے اندر انسان کو لفظ بشر سے تعبیر کرتے ہیں، ورنہ اگر آپ لفظ بشر کا ترجمہ کسی عربی لغت کے اندر دیکھنے کے لیے جائیں تو وہاں پر اس کا ترجمہ ملتا ہے کہ ظاہر جلد الانسان، انسان کے جسم کی جو کھال ہے اس کا جو ظاہری حصہ ہے اس کو بشر کہا جاتا ہے. جیسا کہ سورہ مدثر میں آیا لواحۃ للبشر، اللہ تعالیٰ انسانی کھال جلا جلا کر اس کو سیاہ کر دے گا، جہنم کی آگ جو ہوگی اس کو سیاہ کر دے گی جلا جلا کر. تو انسان کو بشر ایک مجبوراً کہا جاتا ہے، ادبی مجبوری کی وجہ سے کہا جاتا ہے، اور بشر کا ترجمہ انسان جو کیا جاتا ہے یہ ایک مرادی معنی کے طور پہ کیا جاتا ہے، ورنہ قرآن کریم کے اندر بشر جو لفظ ذکر ہوا ہے وہ ایک انسان کی کھال کے لیے ذکر ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی خالقم بشرا، کہ میں ایک بشر بنانے کا جو ہے وہ ارادہ رکھتا ہوں، میں ایک بشر بنانے والا ہوں. اور وہ بشر کیسا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے کہ وہ بشر، وہ انسان جو ہوگا وہ انسان ایک جو ہے کھنکتی ہوئی مٹی سے بنایا جائے گا، وہ کھنکتی ہوئی مٹی سے بنایا جائے گا، اور کھنکتی ہوئی مٹی کے بعد اسے ایک پانی کے اندر رکھ دیا جائے گا، اور وہ پانی کے اندر مسنون طویل عرصے اس پانی میں رہے گا، حتیٰ کہ وہ کھنکتی ہوئی مٹی سیاہ ہو جائے اور اس کے اندر بو پیدا ہو جائے. اب صرف اس جسم کو، کہ جو آج میرا اور آپ کا جسم ہے، اس کو جو ہے وہ انسان سے تعبیر کر دینا یہ غلط ہے. اس کو انسان سے تعبیر کرنا یہ غلط ہے. انسان کسی اور چیز کا نام ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ انسان کے اجزاء میں سے ایک جز ہے. یہ جو بدن ہمارا موجود ہے، یہ ہاتھ ہیں، یہ کان ہیں، یہ آنکھیں ہیں، یہ ناک ہے، یہ چہرہ ہے، یہ قدم ہے چلنے کے لیے، اور جو ہے کھانا اسٹور کرنے کے لیے یہ پیٹ ہے، اور سارے فنکشنز اس کے اندر جو ہے وہ انسٹال کیے گئے ہیں. فرمایا کہ یہ انسان نہیں ہے، انسان کوئی اور چیز ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، میں جب اس کو ٹھیک ٹھاک کر لوں گا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر میں اپنی روح اس کے اندر پھونکوں گا. فرمایا کہ یہ جو روح اس سے اندر جائے گی، ان دونوں کے مجموعے کا نام انسان کہلائے گا. اب ہمارے ہاں کیا ہے، جو سائنٹسٹ کو جو ہے، جو بایولوجسٹ ہیں ان لوگوں کو دھوکہ لگا، یا جو ہے وہ ڈارون تھا اس کو دھوکہ لگا. اس نے کیا کیا؟ اس نے جو ہے یہ چیزیں سوچنا شروع کی کہ جناب جس طرح انسان کے مختلف فنکشنز ہیں اسی طرح جانوروں کے بھی ہیں. اس نے جو ہے ترتیب دے دے کر ایک نتیجے پر یہ پہنچا، اور اس نے یہ بات کہی کہ جناب انسان جو ہے وہ جانوروں ہی کی ایک جو ہے وہ ترقی یافتہ ایک صورت ہے. حالانکہ ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے، قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ انسان اس جسم کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ انسان مکمل اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس میں اللہ تعالیٰ کی روح ہوتی ہے. اسی وجہ سے کہ جب انسان میں سے اس کی روح نکال لی جائے، اب اس کو انسان سے تھوڑی تعبیر کرتے ہو، آپ کہتے ہو کہ یہ جسد ہو گیا، یہ مردہ ہو گیا ہے، اس کے اندر روح نہیں ہے، اس کو انسان نہیں کہا جاتا بلکہ اس کو میت سے جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا ہے. تو یہ اگر صرف اس مجسمے کو انسان سے تعبیر کرنا یہ ظلم ہے. یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ جو ہے 120 گز کا، 200 گز کا، 500 گز کا جو ہے ایک پلاٹ خریدیں اور لوگوں کو کہیں کہ یہاں پر آ کے رہنا شروع کر دیں، یہ ہمارا گھر ہے، اور اس کے اوپر تعمیر نہ کریں. آپ تعمیر کے بغیر زمین کو گھر سے تعبیر نہیں کر سکتے. آپ کو اسے گھر سے تعبیر کرنے کے لیے تعمیر کرنا ضروری ہے. آپ اس کو پہلے تعمیر کریں گے، اس کی چار دیواری کھینچیں گے اور اس کے اندر جو ہے مختلف کمرے بنائیں گے، پھر اس کو رہنے کے قابل بنائیں گے. تو یہی صورتحال ایک انسان کی ہے. یہ جو انسان کا جسم ہے یہ انسان نہیں ہے بلکہ یہ ایک زمین کی مانند ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح آئی. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں ان کے اندر روح پھونکوں گا. یہ پورا ایک پلاٹ تھا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو پھونکا، اور جب روح اس پلاٹ میں جو ہے کیا نام ہے گئی تو یہ جاندار ہو گیا. یہ جو زمین تھی یہ رہنے کے قابل ہو گئی. تو گویا کہ انسان کا یہ جو بدن ہے یہ گھر کی اس زمین کی طرح ہے کہ جس کے اوپر تعمیر نہیں ہوتی. جب اس کے اوپر تعمیر کر لی جاتی ہے پھر وہ جو ہے وہ رہنے کے قابل ہو جاتا ہے. اس کو دوسری مثال سے یوں سمجھیے، علماء فرماتے ہیں کہ انسان کا یہ جو جسم ہے یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ نے اس کے اوپر ایک لباس چڑھایا ہوا ہو. آپ نے اس کے اوپر ایک لباس چڑھایا ہوا ہو. اب کوئی بھی ظاہر ہے کہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ جو یہ لباس پہنے ہوئے ہیں یہ جو ہے کیا نام ہے یہ جو ہے انسان ہے. یہ تو اس کو انسان تو نہیں کہا جا سکتا. اسی طرح فرما رہے ہیں کہ یہ جو اگر انسان کے جسم کے اوپر جو ہے وہ لباس نہ ہو
تو یہ جو اس کی صورت پیدائش سامنے آئے گی، انسان اس کو بھی نہیں کہا جاتا. انسان کس کو کہا جاتا ہے؟ فرمایا کہ وہ جو اندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک روح پھونکی گئی ہے، جب تک وہ اس کے اندر منتقل نہ ہو جائے اس وقت تک اس مجموعے کو انسان سے تعبیر کرنا درست نہیں ہے. سمجھ رہے؟ اب یہاں پر علماء نفس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. فرمایا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اب یہاں پر علماء نے بات ذکر کی کہ جب انسان کا یہ جسم دنیا کے اندر آیا اور جو ہے مختلف طرح سے جو ہے اس کو ڈھالا گیا، تو یہ عالم ناسوت کے اندر، عالم ناسوت کی خوبیاں اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہوئیں. عالم ناسوت کی خوبیوں سے مراد، جب آپ مٹی کو ایک جگہ پہ چھوڑ دیں گے اور اس کے اندر ہوا پانی لگتا رہے گا اور جو ہے وہ کافی عرصے تک ویسی ہی پڑی رہے گی، تو یقین کیجئے اس کے اندر مختلف طرح کی جو ہے وہ تبدیلیاں شروع ہو جائیں گی. جب اس کے اندر مختلف طرح کی تبدیلیاں شروع ہوں گی تو وہ بعض اوقات خصوصیات سے تبدیل ہو جائیں گی اور بعض اوقات نقصانات سے تبدیل ہو جائیں گی. یہ باقاعدہ سائنس کے اندر پڑھایا بھی جاتا ہے، بایولوجی کے اندر، کہ ایک مادہ اگر کسی جگہ پر پڑا رہے، وقت گزرنے کے بعد اس کے اندر تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں. جب اس کے اندر مختلف تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں تو وہ اب اپنی پہلی صورت پر نہیں رہتا بلکہ دوسری صورت کے اندر آ جاتا ہے. یہی صورتحال انسان کے اس جسم کے ساتھ ہوئی کہ جب اس کو ایک مخصوص مقام پر رکھا گیا تو وہ الگ صورت میں تھا. جب اس کے اوپر ایک طویل عرصہ گزرا، جیسا قرآن کہتا ہے حمیم مسنون، اس کے اوپر ایک طویل عرصہ گزر گیا، طویل مدت گزر گئی، تو فرمایا کہ اس طویل مدت کے گزرنے کے بعد اس عالم ناسوت کے اس مجسمے کے اندر مختلف تبدیلیاں ہونا شروع ہوئیں. جب یہ مختلف تبدیلیاں ہونا شروع ہوئیں تو بعض تبدیلیاں ایسی تھیں کہ جن کو خوبیوں سے تعبیر کیا جاتا ہے اور بعض تبدیلیاں ایسی تھیں کہ جن کو برائیوں سے تعبیر کیا جاتا ہے. لیکن جو خوبیاں تھیں چونکہ وہ عالم ناسوت کی تھیں، چونکہ وہ ایک رذیل مقام کی تھیں، کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ کی تھیں کہ جہاں پر رہنے والا یقیناً کسی نہ کسی عیب کا شکار ضرور ہوتا ہے، تو انسان کے اس مجسمے کے اندر پیدا ہونے والی خوبیاں بھی اس قابل نہیں تھیں کہ اس کو جو ہے انسان سے تعبیر کیا جائے. ان خوبیوں کو انسان سے تعبیر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک روح پھونکی اور اس روح کو پھونک کر اس کی ان خوبیوں کو قابل استعمال اور قابل فائدہ بنایا. جب وہ روح اس کے اندر آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرماتا ہے کہ ہم نے اس روح کو بڑی طاقت دی، اس روح کو بڑی طاقت دی، اور وہ روح اتنی طاقت والی ہے کہ وہ جب انسان کے جسم کے اندر جا کر قوت پکڑتی ہے، جب اس روح کے اندر قوت آتی ہے تو اس کا اثر انسان کے چہرے کے اوپر ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے، انسان کی زندگی کے اوپر اس کا اثر ہونا جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ روح طاقتور نہ ہو، وہ روح اگر طاقتور نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کے وہ جو عالم ناسوت کی چیزیں ہیں، جو ڈیٹیل میں نے ابھی بیان کی، وہ جو عالم ناسوت کی چیزیں ہیں وہ ساری روح کے اوپر غالب آ جاتی ہیں. جب وہ ساری روح کے اوپر غالب آ جاتی ہیں، فرمایا کہ روح اپنی طاقت کھو دیتی ہے. جب روح اپنی طاقت کھو دیتی ہے تو روح کا تعلق اس دربار سے کمزور ہو جاتا ہے جس دربار سے یہ آئی تھی. جب اس دربار سے اس روح کا تعلق کمزور ہو جاتا ہے جہاں سے یہ آئی تھی، تو یہ اس پنجرے کے اندر بند ہو کر رہ جاتی ہے کہ جس کا تعلق عالم ناسوت کے ساتھ ہے. اب عالم ناسوت کے اندر تو بہت ساری چیزیں تھیں. عالم ناسوت سے مراد یہ دنیا، اس دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ان بہت ساری چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ممتاز کیا ہے، انسان کو الگ کر دیا سب سے. اور قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین صورت پر بنایا. پوری مخلوق کے اندر سب سے خوبصورت تخلیق جس جو ہے مخلوق کی ہے وہ انسان ہے، وہ انسان ہے. اب اس کو علماء فرماتے ہیں کہ دوسرے لفظوں سے یوں سمجھو کہ انسان کے جسم کے اندر جو روح موجود ہے اس کی طاقت اور اس کی کمزوری بالکل اسی طرح ہے کہ تم نے اگر کوئی سیور لگایا ہوا ہو یا ٹیوب لائٹ لگائی ہوئی ہو، اس کے اندر جو چیز جلنے کے لیے موجود ہے، جب تک اس کو پیچھے سے کرنٹ نہیں ملے گا تب تک اس کے اندر جلا پیدا نہیں ہوگی.
تب تک اس کے اندر جلا پیدا نہیں ہوگی، اور جب تک اس میں جلا پیدا نہیں ہوگی وہ تمہارے لیے نفع بخش نہیں بنے گی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری جو جسم کے اندر روح اللہ تعالیٰ نے منتقل کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روح کو تمہارے جسم میں رکھا ہے، اس سے تمہیں نفع ہو اور تم اس سے جو ہے فائدہ حاصل کرو، تو تمہیں چاہیے کہ تم اسے کرنٹ پہنچاؤ، تمہیں چاہیے کہ تم اسے کرنٹ پہنچاؤ، اس روح کو جو ہے وہ طاقتور کرنے کی کوشش کرو۔ جب تک وہ روح طاقتور نہیں ہوگی تمہارا بدن تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتا۔ کیوں جی؟ فرمایا کہ کیونکہ یہ بدن جو ہے وہ عالم ناسوت سے تعلق رکھنے والا ہے، اور عالم ناسوت کا جو نمائندہ اس بدن کے اندر رکھا گیا ہے، فرمایا کہ وہ نفس ہے، اور یہ نفس اللہ تعالی نے عالم ناسوت کی ہر چیز میں رکھا ہے، ہر چیز میں، جانور کے اندر بھی رکھا ہے، مختلف کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی رکھا ہے، حشرات ہوتے ہیں ان کے اندر بھی رکھا ہے، اور جو انسان ہے اس کے اندر بھی رکھا ہے۔ یہ نفس ہر چیز کے اندر ہے نا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کبھی جو ہے کیا نام ہے ایسا دل سخت اس کا ہو جاتا ہے کہ وہ اچھے خاصے انسان کو مارنے سے بھی نہیں رکتا۔ یہ کیا چیز اس کے اندر آ جاتی ہے؟ کہا کہ اس کے اندر درندگی والی جو صفات ہیں نا وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے بالکل نرم، اس کو آپ جو کہتے رہے یہ وہ کرتا رہے گا۔ فرمایا کہ اتنا صابر کیسے ہو جاتا ہے؟ مفتی احمد جار خان نعیمی صاحب لکھتے ہیں اتنا صابر یہ اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر صبر جو ہے وہ گدھے کی طرح رکھا ہے، بڑا صابر ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو کچھ بھی کہتے رہے کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو۔ اور کبھی اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ بڑا تیز ترار چالاکیاں کر رہا ہوتا ہے۔ کہا کہ یہ کیسے ہوتا ہے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر لومڑی کی طرح چالاکیاں بھی رکھی ہیں۔ اور کبھی بڑا متکبر ہو جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے اس کے اندر۔ فرمایا کہ وہ کیسے آتا ہے؟ کہا کہ اس کے اندر چیتے کی طرح خودداری رکھی ہے اور تکبر رکھا ہے۔ جس طرح چیتے میں تکبر ہوتا ہے اسی طرح انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے تکبر رکھا ہے۔ کہا کہ یہ ساری چیزیں مغلوب کس طرح کی جائیں گی، ان سب کو ختم کس طرح کیا جائے گا؟ کہا کہ ان ساری چیزوں کو ختم کرنے کے لیے وہ چیز کہ جو عالم ملکوت اور قوت ملکوتی کا نمائندہ کرنے کے لیے نفس کے ساتھ اللہ نے اس کے جسم میں رکھی ہے، روح، اس کو پختہ کرنا ہوگا۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے سورہ شمس کے اندر فرمائی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، ہم نے اس نفس کی قسم جس کو ہم نے ٹھیک ٹھیک بنایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس کے اندر فسق و فجور کی طاقتیں بھی رکھی، ہم نے اس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری کی طاقتیں بھی رکھی۔ یہ ایک عجیب کشمکش کے اندر چل رہا ہے انسان، عجیب کشمکش کے اندر چل رہا ہے انسان کی زندگی نشیب و فراز کا نمونہ ہے۔ کبھی اتنا جو ہے وہ چڑھاؤ آ جاتا ہے کہ یہ آسمانوں کو چھونے کی باتیں کرتا ہے، اور کبھی اتنی گراوٹ کا شکار ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب میں جو ہے وہ پیدا ہی کیوں ہو گیا، مجھے جو ہے خودکشی کر لینی چاہیے۔ کبھی تو اتنی بلند حوصلے دکھا رہا ہوتا ہے اور کبھی جو ہے اتنی پستیاں دکھا رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے اندر بلندیاں بھی رکھی ہیں اور اس کے اندر پستیاں بھی رکھی ہیں۔ اس کی اگر جو ہے وہ قوت کہ جو عالم ملکوت سے تعلق رکھنے والی ہے، روح وہ جوش مارتی ہے تو اس کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے اور اس کے اندر حوصلے اور شجاعت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور کبھی نفس جو ہے وہ جوش مارتا ہے تو اس کے اندر کمینگی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر رذالت اور دنانیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر خبیث صفات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ فرمایا کہ ان دونوں کو بیلنس رکھ کے چلنے والا انسان کامیاب ہے، ان دونوں کو بیلنس رکھ کے چلنے والا انسان کامیاب ہے۔ اچھا وہ جو روح اللہ تعالیٰ نے انسان کے بدن میں رکھی ہے، فرمایا کہ وہ جو انسان کے بدن میں روح موجود ہے اس کی نمائندگی تمہیں انبیاء کی جو ہے وہ تاریخ کے اندر ملتی ہے، انبیاء کے واقعات کے اندر ملتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، آپ کی روح بڑی مضبوط تھی، بہت مضبوط روح تھی، اور اتنی مضبوط روح تھی کہ آپ کا جو حسن تھا وہ چہرے سے جھلکنا شروع ہو گیا، وہ چہرے سے جھلکنا شروع ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جو ایک عورت کا نام آتا ہے عزیز مصر کی بیوی زلیخا، تو لوگوں نے اس کا نام مشہور کر دیا، نام قرآن میں نہیں آیا اس کا زلیخا، لوگوں نے مشہور کیا اس کا نام زلیخا تھا۔ چلے مان لیتے ہیں وہ عورت کہ جس کا نام لوگوں میں زلیخا مشہور ہے اور وہ عزیز مصر کی بیوی تھی، اس نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ اپنا آپ کھو بیٹھی۔ کیوں کھو بیٹھی؟ کیونکہ روحانی جو قوت تھی وہ حضرت یوسف کے اوپر ظاہر ہو رہی تھی، وہ بڑی قوت سے ظاہر ہو رہی تھی، حتیٰ کہ وہ ان کے محبت کے اندر مبتلا ہو گئی۔
محبت کے اندر گرفتار ہو گئی، اور ایسی محبت میں گرفتار ہوئی کہ اس کی سہیلیوں کو بھی پتہ چلا، بلکہ پورے مصر کے اندر یہ بات پھیلنے لگی۔ تو سہیلیوں نے آگے تانا دیا کہ کیا وجہ ہے کہ تم ایک غلام کی جو ہے وہ محبت میں گرفتار ہو گئی ہو، ایک عام سے لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہو۔ تو اس کو خیال آیا کہ جس چیز کو دیکھ کر میں دیوانی ہوئی ہوں، جس چیز کو دیکھ کر مجھے محبت ہوئی ہے، وہ چیز میں انہیں کیوں نہ دکھا دوں۔ اور پھر اس نے پوری پلاننگ کی جو قرآن پاک کے اندر آیا، اور اس کو خواتین کو بٹھایا گیا، باقاعدہ قرآنی واقعہ ہے، خواتین کو بٹھایا گیا، ان کے ہاتھ میں تیز چھریاں دی گئیں اور کاٹنے کے لیے کوئی چیز ان کو دی گئی، یا تو وہ سیب تھا یا تو وہ نیبو تھا، مختلف چیزیں جو ہیں ان کو کاٹنے کے لیے دیں، اور حضرت یوسف سے اس نے ریکویسٹ کی کہ آپ یہاں سے اپنے چہرے سے حجاب ہٹا کر گزر جائیں، صرف آپ نے گزرنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے سے گزرے تو وہی روح جو بڑی قوت والی تھی اور آپ کے چہرے سے جو ہے اس کی نورانیت جو ہے وہ چھلک رہی تھی، ان کو جب دیکھا تو قرآن کیا کہتا ہے، انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، اور پھر کیا کہنے لگی، انہوں نے کہا کہ حاشا للہ ما ھذا بشرا، یہ جو شخص ہے خدا کی قسم یہ بشر ہو ہی نہیں سکتا، یہ بشر ہے ہی نہیں۔ حالانکہ انہوں نے بشر چیز دیکھی تھی، یہ جو میں نے بشر کے اوپر ساری بات کی، انہوں نے جسم دیکھا تھا، لیکن روح اتنی قوت والی تھی، وہ جو قوت اللہ تعالیٰ نے انسان کے بدن کے اندر رکھی ہے نفس اور روح کی صورت میں، ان میں سے روح نفس کے اوپر غالب آئی ہوئی تھی، وہ روح جب نفس کے اوپر غالب آئی ہوئی تھی، ان عورتوں نے وہی چیز دیکھی اور دیکھ کر کے اٹھی، ما ھذا بشرا، یہ بشر ہو ہی نہیں سکتا، یہ انسان ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو کوئی فرشتہ ہوگا۔ یہ کیا چیز تھی؟ روح کی قوت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ اٹھا کر دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ مولا تبارک و تعالیٰ میں جو ہے تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، وہ خوبصورت کلام جو میرے کانوں سے ٹکراتا ہے اس کی لذت سے جو ہے میں مسحور ہو جاتا ہوں، میں اس کلام کرنے والے متکلم کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، موسیٰ نہیں دیکھ سکتے آپ۔ ضد کرنے لگے، لاڈلے نبی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے موسیٰ، ہم اپنی ایک تجلی اس طور پہاڑ پر پھینکیں گے، اگر تم اس تجلی کو دیکھ سکے تو اسی کے اوپر اکتفا کرنا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاں کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے جب وہ تجلی اپنی پھینکی جو ہے کوہ طور کے اوپر، وہ تجلی حضرت موسیٰ پر نہیں آئی تھی، وہ تجلی کوہ طور کے اوپر آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی شعاؤں سے بے ہوش ہو کے گر گئے۔ شعائیں دیکھی تھی نا، یعنی ریفلیکشن دیکھی تھی انہوں نے، باقاعدہ اصل چیز تو ان کے اوپر نہیں آئی تھی، صرف شعائیں جو ریفلیکشن ہو رہی تھی اس تجلی سے اور نور سے، اس کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر گئے۔ روایات میں آتا ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف کے اندر بڑی تفصیل سے اس واقعے کو لیا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مبارک چہرے کا حال یہ ہو گیا تھا کہ کوئی اگر مسلسل آپ کے چہرے کو دیکھتا رہتا تو وہ اندھا ہو جاتا۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ وہ چیز تھی کہ روح کو وہ غذا مل گئی کہ جس سے وہ نفس کے اوپر ایسی غالب آئی کہ مسلسل اس چہرے کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آگے مزید لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے چہرے کے اوپر کوئی بھی کپڑا ڈالتے وہ کپڑا جل جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ مولا کوئی کپڑا ایسا نہیں کہ جو میرے چہرے کو چھپا سکے اور تیری مخلوق کی آنکھوں کی حفاظت ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ وہ لباس جو تو نے میرے دیدار کے وقت پہنا ہوا تھا اس کا جو ہے وہ پردہ بنا کر اپنے چہرے کے اوپر رکھ، وہ نہیں جلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ پردہ رکھا اپنی آنکھ کے آگے اور اپنے چہرے کے آگے، پھر وہ پردہ نہیں جلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی، انہوں نے عرض کیا، سورہ قصص کے اندر ہے، انہوں نے عرض کیا کہ ایک عرصہ ہو گیا آپ کے چہرے کو ترس گئی ہوں دیکھنے کے لیے، آپ اپنا دیدار تو کرائیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اگر مسلسل میرے چہرے کو دیکھو گی تو میری جو روح کی قوت ہے اس کی تابانیوں کا جو ہے مقابلہ تمہاری آنکھوں کا نور نہیں کر سکے گا اور وہ ختم ہو جائے گا۔ تو وہ بیوی کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے میں اپنی ایک آنکھ بند کر لوں گی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ لکھا ٹھیک ہے میں اپنی ایک آنکھ بند کر لوں گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی اس اصرار کے اوپر اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا، انہوں نے ایک آنکھ سے مسلسل دیکھا، ان کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ دوسری آنکھ سے دیکھنے کا عرض کیا، حضرت موسیٰ نے فرمایا دوسری بھی چلی گئی تو پھر کیا کرو گی؟ کہا کہ نہیں مجھے دیکھنا ہے، میں نے وہ دیدار کیا ہے، میں نے وہ قوت دیکھی ہے، 1,00,000 آنکھیں بھی ہوں تو میں سب
دے کر جو ہے وہ دیدار کرنا چاہتی ہوں، وہ لذت کرنا چاہتی ہوں، اس لذت کا جو ہے مزہ لینا چاہتی ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دوبارہ چہرے سے جو ہے وہ نقاب ہٹایا تو آنکھ، جو دوسری آنکھ بچی تھی وہ بھی زائل ہو گئی۔ بیوی نبی علیہ السلام کی بیٹی ہیں اور نبی کی بیوی ہیں، اولو العزم نبی کی بیوی ہیں، شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ جو رب اتنی قوت والا ہے کہ اس کا جو ہے انعکاس، ریفلیکشن جو ہے اتنی تیز تھی، اور آپ کی آنکھوں میں ایسی طاقت دے کہ جو آپ کا یہ دیدار کروں تو وہ کبھی ختم نہ ہو آنکھیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، مولانا روم فرماتے ہیں ان کی آنکھیں واپسی آئیں۔ خیر یہ واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، روح کی قوت بتانا مقصود ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، اب ظاہر ہے کہ سنی اگر پیارے آقا کا ذکر نہ کرے تو وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ محمد الرسول اللہ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جو زمین پر موجود ہے صرف ریفلیکشن دیکھی ہے، تجلی دیکھی ہے، اور اس کا جو عکس پڑ رہا تھا اس کو دیکھا ہے تو یہ حال ہو گیا۔ وہ آقا کہ جو ہے لا مکاں گئے، مقام او ادنا سے بھی آگے، قاب قوسین کے مقام پر پہنچے، اور اس مقام پر پہنچ کر باری تعالیٰ کا دیدار کیا اور بے حجاب کیا۔ اللہ نے دعویٰ کیا، اللہ نے فرمایا انہو ہوا السمیع البصیر، اللہ بھی بے حجاب دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا، اور مصطفیٰ بھی بے حجاب دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے۔ اور کیسے دیکھ رہے تھے؟ ما زاغ البصر وما طغى، آنکھیں بھی نہیں جھپک رہی تھی، ساری جو صفات تھی وہ اپنے اندر جذب کرتے جا رہے تھے۔ تو جب واپسی آئے تو رسول اللہ کی صفات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی تجلیات غالب آ چکی تھی، اللہ تعالیٰ کی صفات کی تجلیات غالب آ چکی تھی۔ یہی تو نہیں کہ جب مدینہ منورہ آتے ہیں تو عبداللہ بن سلام کیا کہتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ وہ کیا چیز دیکھ کے کہہ رہے تھے؟ روح کی اس قوت کو دیکھ کر کہہ رہے تھے، روح کی اس قوت کو دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ یہ کسی جھوٹے کا جو ہے وہ چہرہ نہیں ہو سکتا۔ تو فرماتے ہیں علماء یہاں پر، اگر انسان اپنے نفس کے اوپر روح کی قوت چاہتا ہے تو روح کو قوی کرنا پڑے گا، اور وہ قوی اس طرح ہوگا کہ اپنی روح کو جو ہے وہ پیغام سناتا رہے، جو پیغام اس روح کے دیش سے آتا ہے، جو اس روح کے مقام سے آتا ہے۔ جب وہ پیغام مسلسل جو ہے انسان سنتا رہے گا تو اس کی پستیوں کی جو پستی والی خوبیاں ہیں، نفس کی جو خوبیاں ہیں وہ ختم ہو کر اس کے اوپر انوار الہیات غالب آنا شروع ہو جائیں گے۔ جب انوار الہی اس کے اوپر غالب آنا شروع ہو جائیں گے تو یہ کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے انسان کی یہ ساری صورتحال دیکھ کر، وہ جو میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ میں ایک بشر بنا رہا ہوں، تو ان ملائکہ نے کیا کہا؟ وہ ملائکہ کہتے ہیں کہ مولا تو نے اگر وہ بشر بنایا تو وہ آپس میں لڑائی جھگڑا کریں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، سورہ بقرہ کے اندر ہے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب یہاں پر میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے پر بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے فرشتوں کے اوپر۔ ابھی تو ایک بندہ بھی نہیں بنا، ابھی تو ایک بندہ بھی پیدا نہیں ہوا، اور فرشتوں کو تو علم غیب نہیں ہے، تو ان کو جو ہے کیا نام ہے کس طرح پتا چلا کہ جا کر جو ہے وہ لڑائی جھگڑا کریں گے؟ تو یہاں پہ علماء فرماتے ہیں کہ فرشتے ان مادات کو دیکھ رہے تھے، اجزائے ترکیبیہ کو دیکھ رہے تھے، جو اجزاء انسان کی اس نفس کی تخلیق میں شامل ہوئے ہیں، اس بدن کی تخلیق میں شامل ہوئے ہیں۔ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، آگ بھی ہے، مٹی بھی ہے، پانی بھی ہے، گیسز بھی ہیں اور مختلف چیزیں ہیں۔ فرمایا کہ یہ ساری چیزیں جب ایک بندے کے اندر جمع ہوں گی تو لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں اس کے ساتھ ساتھ اپنی روح بھی تو پھونکوں گا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی روح بھی اس کے اوپر پھونکنی ہے۔ تو جب وہ روح ان ساری چیزوں کے مقابلے پہ کھڑی ہو جائے اور ان کے اوپر غالب آ جائے تو صوفیہ کبھی بھی لڑتے ہوئے نظر نہیں آتے، صوفیہ ہمیشہ عطا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، صوفیہ ہمیشہ بناتے ہوئے نظر آتے ہیں، بگاڑتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اور اس کے برعکس آج کل کے سیاست دانوں کو اگر آپ دیکھیں، جن کی روحیں اور غیرت تباہ و برباد ہو چکی ہے، ان کے اوپر حیوانیت غالب آ جاتی ہے، ان کے اوپر گدھے والی صفات غالب آ جاتی ہیں، ان کے اوپر لومڑیوں والی صفات غالب آ جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان بھی تو یہیں کا باشندہ ہے نا۔ جو چیزیں، جو اجزائے ترکیبی انسان کے بدن میں یوز ہوئے ہیں، وہی اجزائے ترکیبی ایک کتے کے بدن کے لیے بھی یوز ہوئے ہیں۔ جو چیزیں انسان کے اس بدن کے لیے یوز ہوئی ہیں، وہی ساری چیزیں ایک لومڑی کے بدن کے لیے بھی یوز ہوئی ہیں۔ ان دونوں چیزوں میں مماثلت تھی، جبھی تو بایولوجسٹ کو جو ہے وہ دھوکہ پڑا تھا،
جبھی تو ڈارون نے یہ کہا کہ انسان جو ہے وہ کیا نام ہے ایک جانور کی ارتقائی صورت کا نام ہے. جب اس کے اوپر سخت گرفت کی گئی تو اب اس نظریے سے جو ہے وہ کیا نام ہے رجوع کر لیا گیا. دوسرا نظریہ آ گیا سائنس کا. جناب کیا نظریہ آیا؟ ایک دھماکہ ہوا تھا, اس کے جو پرخچے زمین کے اوپر گرے ہیں اس میں سے انسان بنا ہے. اور ٹھیک ہے اس میں سے انسان بنا ہے, تو کیا اتنے سارے پرخچوں میں سے ایک ہی انسان بنا تھا؟ نہ, ایک نہیں بنا تھا بلکہ بہت سارے انسان بنے تھے. جناب کہاں ہیں وہ بہت سارے انسان؟ ہر کثرت کی ایک اکائی ہوتی ہے. آپ انسانوں کی اکائی حضرت آدم کے علاوہ کسی کو نہیں بتا سکتے. یعنی یہ ایک نیا جو ہے وہ نظریہ ہے جو ابھی چند سال ہوئے ہیں سامنے آیا ہے, شاید ہمارے نوجوانوں کو پتا ہو. ڈارون کے نظریے کے بعد دوسرا ارتقائی منازل کے اندر شدید جو ہے وہ اختلافات ہوتے رہتے ہیں. اب سائنٹسٹ نے کیا کیا, اور جو ملحدین ہیں خاص طور پہ ہمارے یہاں کے جو ملحدین ہیں بیچارے اردو بولنے والے, جس کو سائنس کی سین کے شوشے کا نقطہ بھی نہیں پتا ہوتا, وہ جو ہے ان کی آنکھیں بند کر کے اقتدا کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ قرآن نے سارے نظریات درست کر کے بتا دیے ہیں. اور انسان سب بتا رہا ہے کہ قرآن سب بتا رہا ہے کہ انسان کے اندر اجزائے ترکیبی بدن کے وہی ہیں جو عام جانوروں کے ہیں, لیکن ان کو مماثلت سے جو الگ کرنے والی چیز ہے وہ چیز کیا ہے؟ احسن الخالقین. اللہ تبارک و تعالی جو بہترین تخلیق کرنے والا ہے, اس نے اس انسان کو احسن تقویم پر بنایا ہے, اور احسن تقویم پر بنا کر اس کے سر پر عزت اور شرف کا جو ہے وہ تاج سجایا ہے, اور عزت و شرف کا تاج سجا کر تمام مخلوق کا اس کو مرجع بنایا ہے. فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ مولا یہ جو ہے جا کر لڑائی جھگڑا کریں گے, ان کے مقابلے میں تو ہمیں اپنا خلیفہ بنا دے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, ہم تو صبح شام تیری تعریف کرتے ہیں, ہم تو صبح شام جو ہے تیری تقدیس بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اندر کون سا کمال کرتے ہو تم؟ جو ہے تسبیح و تقدیس اس وجہ سے کرتے ہو کہ تم گناہ کر ہی نہیں سکتے. میں اپنی خلافت کا تاج اس کے سر پر سجاؤں گا کہ جو تسبیح کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو, اور تخریب کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو, لڑائی جھگڑے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو, اور عالم ناسوت کے اوپر عالم ملکوت کی چیزوں کو غالب کرنے میں کامیاب ہو جائے, وہ انسان جو ہے میری خلافت کا حقدار بنے گا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ آیت انہی دونوں چیزوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے. فجورہا عالم ناسوت و تقواہا عالم ملکوت. اب کامل بندہ کون ہوگا؟ قرآن نے آگے بتایا, قد افلح من زکاہا, وہ کہ جس کے عالم ناسوت کے اوپر عالم ملکوت غالب آ گیا اور اس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا. وقد خاب من دساہا, اور جو عالم ناسوت کے اندر ہی دب گیا, فرمایا کہ وہ خائب و خاسر ہو گیا. ہمارے ملحدین کو چاہیے بیچارے جو ایتھسٹ ہیں اور جو ہے وہ لنڈے کے لبرل بننے کی کوشش کر رہے ہیں, کہ تم عالم ناسوت سے نکل کر عالم ملکوت کے بارے میں سوچنے کی کوشش کرو. جب عالم ناسوت کے اندر رہ کر ہی سوچتے رہو گے تو کتے کو بھی ہڈی کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا, بلی کو بھی چیتڑے کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا, مرغی کو بھی کیڑے کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا. تم انسان ہو, انسانوں کی طرح جب سوچنا شروع کرو گے تو تمہاری روح تمہیں وہ چیزیں سجائے گی کہ جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. تو یہ تھیں چند چیزیں, ایک نفس کی مختصر سی پہچان جو ہے میں نے کروانے کی کوشش کی ہے, تاکہ اگلے دروس کے اندر جو رمضان المبارک میں ہوں گے نفس کی اقسام کے اوپر جب ہم بات کریں, ظاہر ہے کہ ایک نفس تو وہ ہے کہ جو کتوں والی صفات رکھتا ہے, اور ایک نفس وہ ہے کہ جو لومڑیوں والی صفات رکھتا ہے, اور ایک وہ ہے کہ جو شیروں والی صفات رکھتا ہے. ظاہر ہے ساری اقسام ہیں. تو اس کا ایک مقدمہ دائر کرنا مقصود تھا, ایک تمہید اور ابتدائیہ جو ہے وہ بیان کرنا مقصود تھا. پھر اگلے دروس انشاءاللہ اس کی بنیاد پر آپ کو جو ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے, قرآن کو درست طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.